بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ایران نشانہ ہے؟ ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ آج سے بہت سال پہلے اسرائیل ہی کے وزیر اعظم ڈیوڈ گورین نے پیرس میں یہ بات کی تھی۔ پچھلے دنوں ہمارے اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا، تو میں گورین کے اس بیان کا صحیح حوالہ یہاں دے دوں۔ اس نے پیرس میں سوربون یونیورسٹی میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمارا نظریاتی جواب ہے اور یہ ہمارے حلیف ملک، دوست ملک بھارت کو توڑ کے بنایا گیا۔ یہ تعلق ہے بھارت کا اور اسرائیل کا۔ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ نقصان پھر پاکستان کا ہوگا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ حملہ شیعہ اسلام پہ ہے، یہ حملہ اسلام پہ ہے، اسلام میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان بنا کے چھوڑا تھا۔ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر۔ علی خامنائی آپ کو سلام، علی خامنائی آپ کے خون کو سلام، آپ کے خاندان کو سلام۔ 86 سالہ بزرگ بھی شہید، 16 مہینے کی بچے بھی شہید، ہماری ماں، ان کی وائف وہ بھی شہید، ان کا داماد بھی شہید، اور شہیدوں پہ شہید۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو 170 بچیاں شہید ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے بصد احترام یہ بات رکھوں کہ آپ نے جس بھی سوچ کے ساتھ ٹرمپ کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کریں، مجھے امید ہے میری یہ بات کاٹی نہیں جائے گی، یہ میوٹ نہیں کی جائے گی۔ میں انہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر کا خون ہے وہ سب کو چھو سکتا ہے، وہ امن کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ امن کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ ایپسٹین فائل والے ہمیں بتائیں گے بزرگوں کی اور بچوں کی حرمت کیا ہے۔ ہم گائیڈنس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں۔ آج اس ملک میں سیاسی، اسپیکر صاحب آخری شاید 2-3 منٹ ہوں، مجھے سن لیجئے۔ آج اس ملک میں ہمیں جو خطرات ہیں، ایران پہ جو حملہ ہوا، ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ they must call a spade a spade. They must come out in open and say کہ ہم اپوز کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں ایران پہ، اسرائیل کی ایما پہ، امریکہ دونوں کا حملہ، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرداری دی ہے، پاکستان کو امت مسلمہ ایک لیڈرشپ رول ہے۔ ہم نے عرب کنٹریز کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کا سوئل ایران کے خلاف یوز نہ ہو، لیکن ہم نے ایران اور عرب ممالک کے بیچ میں مصالحانہ کردار بھی ادا کرنا ہے، ہم نے ان کے بیچ میں مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہاں اس ایوان سے اس پورے سیاسی نظام کو تقویت دیں، یا ان کیمرہ سیشن بلائیں، یہاں وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے آئیں، بتائیں قوم کو اعتماد ملے۔ وزیر اعظم صاحب ابھی تک نہیں بولے، وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات یاد رکھیے، آپ کا ایسٹرن بارڈر تو غیر محفوظ تھا ہی، اس حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ کا ویسٹرن بارڈر غیر محفوظ ہو گیا۔ وہ قبائل جو بغیر وردی کے آپ کے سپاہی تھے، ان قبائل کی بچیاں، ان کے گھر اس وقت توپوں کے نشانے پہ ہیں۔ وہ افغان جس کے لیے آپ ہی کے سابق وزیر اعظم نے یہاں پہ 2 بار امت مسلمہ کو کھٹا کیا، اور میں تو افغانستان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بھارت اسرائیل سے دور کیجئے۔ آپ کو تو پاکستان کا دایاں ہاتھ بننا ہے، کیونکہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا۔ لیکن آخری بات، اسپیکر صاحب، آخری بات، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بغیر قومی یکجہتی کے ان چیلنجز کا سامنا کر لیں گے تو ممکن نہیں ہے۔ قومی یکجہتی کے لیے آپ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی دیں اور ان کو باہر لے کے آئیں، اور عمران خان، میاں نواز شریف، فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، یہ سارے اکابرین بیٹھیں، اور بلاول صاحب یا زرداری صاحب، اور پھر مضبوط فیصلے کریں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ
میں تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شکر کریں کہ کس نے یہاں وہ ایٹم بم بنا دیا تھا، ورنہ ہم بھی فارغ ہوتے. کہ تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس رباب آخر. شکریہ.